میرے پاس نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھا اور میں نے ایک ڈیل کرنی تھی. بریف کیس کھلا اور نوٹ ایسے بکھر گئے اور لوگوں نے چننا شروع کیا اور میں کھڑا ہنس رہا تھا. اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے رہوں گا، تمہاری نسلوں کو کھلا کے رہوں گا، پلا کے رہوں گا، عطا کر دوں گا اور ساری دنیا بھوک بھوک قحط قحط مہنگائی کرے گی. تیری نسلوں کو وہ دوں گا کہ تیری نسل آباد اور شاد ہو جائے. اچھا، ایک عمل بتا رہا ہوں سورۃ اخلاص کا، زندگی میں ایک دفعہ ضرور کر لیں، ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں، روزانہ کر لیں، مہینے میں ایک دفعہ کر لیں. اور میں جس شخص نے مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، ہر رکعت کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ پڑھا، 20 رکعت پڑھی یعنی 10 دوگانے. کتنے دوگانے؟ 10. جس نے پڑھی مغرب اور عشاء کے درمیان 20 رکعت پڑھی، پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک دفعہ قل هو اللہ بس پڑھی، توجہ سے، دھیان سے، خشوع سے، درد سے، جلدی نہ کرے. اب اس کے فائدے سنیں اور حیران ہو جائیں. اور میں اللہ اس کے لیے جنت میں بے عیب اور بے جوڑ 2 محل عطا فرمائیں گے. کوئی عیب نہیں ہوگا، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا. اللہ اسے جنت میں عطا فرمائیں گے جس نے مغرب اور عشاء کی نماز کے دوران یہ عمل کیا. اب بولیں. اور آپ نے فرمایا جس نے سوتے وقت 30 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی. ہر عمل کا انوکھا فائدہ ہے. اس کے لیے 1000 محل جنت میں اللہ بنائے. اور جس نے 200 مرتبہ پڑھی، اللہ اسے ایسا درجہ عطا فرمائیں گے. جس نے سورۃ قل هو اللہ 200 مرتبہ پڑھی، اللہ اس کو ایسا درجہ عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ راضی بھی ہوگا اور خوش بھی. اللہ اس کو راضی کر دیں گے، ایسا درجہ عطا فرمائیں گے. اور فرمایا، اگلی بات سنیں غور سے ذرا، میں بہت توجہ دلا کے سنانا چاہ رہا ہوں. اور میں جس گھر میں سورۃ قل هو اللہ پڑھی جائے، اس گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو، اور بعض اوقات 40 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، بعض اوقات 4 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، اور بعض اوقات 11 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، 11 گھروں تک، بعض اوقات 40 گھروں تک. میں جو سورۃ قل هو اللہ پڑھتا ہے اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے. رزق، عزت، روحانیت، دولت، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے. بلائیں ٹلنا، مصیبتیں ٹلنا، آفات ٹلنا، حالات کا بہتر ہونا، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو، پڑوسیوں کو بھی. شکر ہے ہم سورۃ قل هو اللہ پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو. اور بتاؤں، ایسے لوگوں کی قبر کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو. کئی لوگ ملے، مجھے بتایا کتابوں میں لکھا ہے، مجھے خطوں میں لوگوں نے لکھا. میرا 1984 سے لوگوں سے رابطہ شروع ہوا ہے، 40 سال ہو گئے 2024 کو. بتایا کیا کہ کوئی قبرستان میں ایسا بندہ آیا جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو. قبرستان میں ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ آیا اور جس کی وجہ سے ہماری کیا ہو گئے؟ بخشش ہو. کوئی ایسا بندہ آیا، پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا. جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے اور رکعت میں قل هو اللہ 15 بار پڑھے، اللہ جنت میں اس کو 2 محل عطا فرمائیں گے. کٹھی کر لیں سعادتیں، کر لیں، اس کریم ہے. بعض اوقات میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہنے لگے میرے والد فلاں، میرے دادا فلاں، ان کی فلاں جگہ دربار فلاں، اور اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ساتھی تھا. کہتے تھے یہ کام اکٹھے کرتے تھے، نہ عید، نہ نماز، نہ جمعہ، اور باقی ساری کہانی. اور میں خاموش سن رہا تھا اور میرے اندر آواز آ رہی تھی، اللہ کے وعدے تیرے ساتھ ہیں اور تیری نسلوں کے ساتھ ہیں. اللہ دے گا، وہ تیری مرضی ہے، اسے خیر پہ خرچ کر یا شر پہ خرچ کر. اللہ کہتا ہے سورۃ قل هو اللہ پڑھو، اعمال کرو، تسبیحات کرو، یہ وظیفے کرو، یہ عمل کرو، یہ صلہ رحمی کرو، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کرو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے رہوں گا، تمہاری نسلوں کو کھلا کے رہوں گا،
پلا کے رہوں گا، عطا کر دوں گا، اور ساری دنیا بھوک بھوک کہت کہت مہنگائی مہنگائی کرے گی، تیری نسلوں کو وہ دوں گا جو تیری نسل آباد اور شاد ہو جائے۔ میرے پاس ایک صاحب ہے کراچی کلفٹن میں، وہ اس وقت مالدار تھے جب کراچی کا ڈیفنس نہیں بنا تھا، صرف کلفٹن تھا، اور مالدار پرانے مالدار، اور وہ ایک دکان پہ چار آنے ہوٹل کے، چاچا غلام علی تھا، اس کا ہوٹل تھا، اس کی دکان پہ 4 آنے روزانہ پہ مزدوری کرتا تھا، چائے کے برتن صفائیاں کرتا تھا۔ مجھے میرے زیر علاج رہے وہ زندگی کے آخری ایام میں، اس اللہ والے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں ہر وقت سیکھتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا میرا ایک نانا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس گائے بھینسیں، ہم دودھ بیچنے والے ہیں، ہمارا خاندانی پیشہ یہی ہے، دودھ بیچنے والے، جانور کو بڑا کر کے بیچنا، ان کے بچے بیچنا، دودھ بیچنا، اور گوبر خشک کر کے اس کی بوریاں بیچنا، گوبر، ہم وہ ہیں۔ کہا کہ میرا ایک نانا تھا، وہ نانا جو ہے سارا دن تسبیح کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان پیر نے انہیں کوئی ورد بتائے تھے اور کہا مجھے جھولی میں لے کے کہتا تھا اللہ اس کو بخت لگا دے، اللہ میرے تسبیح وظیفے کی دعا اس کو لگا دے۔ کیوں؟ میرے نانا کی اولاد صرف میری اماں تھی اور اماں کی اولاد میں تھا، تو نانے کا سارا ورثہ تھا میں۔ میرا نانا تسبیحاں کرتا تھا، نانا غربت میں مر گیا، اماں غربت میں مر گئی، ابا غربت میں مر گیا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ پہ میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ چائے کے برتن، سالن کے برتن میں دھوتا تھا۔ پر کہا وہ دعائیں میرے کام آئیں۔ کوئی دوست آیا، انہیں میرے ساتھ چل، تجھے میں ایک کام کرواتا ہوں، کسی سیٹھ کے پاس لے گیا، رئیس تھا، اس نے میری صلاحیتوں کو دیکھا، اوپر سے چابیاں نیچے گر چکی تھیں، تالے کھل چکے تھے، دروازے کھل چکے تھے، بس میں نے دروازے کو ہاتھ لگانا تھا اور دروازے نے کھل جانا تھا۔ پھر سنایا اپنا واقعہ۔ یہ ماسکو روس کی کمپنی کرنسی روبل ہے، کیا ہے؟ روبل ہے۔ کہا میں ماسکو کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھا اور میں نے ایک ڈیل کرنی تھی۔ بریف کیس کھلا اور نوٹ ایسے بکھر گئے اور لوگوں نے چننا شروع کیا اور میں کھڑا ہنس رہا تھا۔ اور یہ بات اس نے کہی، سننے والا کہے گا مبالغہ کرتا ہے، پھر اس کے ایک جاننے والے نے کہی، اور نے کہا جی وہ مجھے کہنے لگا وہ پاگل سخی ہے۔ کیسے؟ کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا، دیکھنے والے نے، ایئرپورٹ پہ اس کا بریف کیس گر گیا، نوٹ لوگ چن رہے ہیں اور وہ خوش ہو رہا ہے، اور سارا بریف کیس خالی ہو گیا، تو بریف کیس وہیں چھوڑ دیا، اب خالی کیا کرنا ہے، چل پڑا۔ ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2015 میں میرے ساتھ ایک کراچی کا رئیس اعظم تھا، وہ سگار پیتا ہے دنیا کا مہنگا، تو ہم ترکی میں تھے، تو اس نے کھولا ایسے گرینڈ مارکیٹ بازار میں ترکی میں، اس نے کھولا نا، اس نے کھول کے ایسے منہ میں رکھا، دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا اسے، ترکی میں سموکنگ بہت ہوتی ہے، ایسے دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا، اس نے آنکھیں پڑھ لی، اس نے آگے ایسے کر دی، اس نے لے لیا، دوسرے نے دیکھا، اس نے لے لیا، میرے کھڑے کھڑائے ڈبی ختم ہو گئی، پتہ چلا 50,000 کی ڈبی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں یاد دلایا، پتہ چلا کہ وہ تو ایسی کئی ڈبیاں خالی کر دیتا ہے تو بظاہر سگار اور سگریٹ، لیکن دل معاملہ سخاوت کا بھی ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ ہے، بظاہر تو وہ نوٹ ہیں، چلو ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں، ہمارے پاس بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا نہیں، ہم لوگوں کو سورۃ قل ہو اللہ کے نفع تو بتا سکتے ہیں، جیسے اماں کو بتاتا رہا۔ اماں بوڑھی سادہ پڑھتی رہی اور اماں کا وقت ایسا زبردست آیا کہ اماں کی آخرت بن گئی، اماں کو ہدایت اور کلمے کی موت آ گئی۔ آپ آج وعدہ کریں مجھ سے، میں بھی آج کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ میں کالج سے آ رہا تھا تو سیٹ میں بیٹھا تھا، مجھ سے پہلے ایک بندہ بیٹھا تھا، کاٹن پہنا ہوا، یہ مچھیں، بڑی سی پگ، اور ایسے پھول کے بیٹھا ہوا تھا، 1.5 سیٹ اس نے لی۔ میں یوں کر کے بیٹھ گیا،
اس نے نا مجھے ایسے ترچھی نظروں سے ایسے دیکھا کہ ایسے اظہار کیا کہ تیرے یہاں سیٹ پہ کیا حق بنتا ہے۔ میں نے چونکہ سیٹ کے پیسے دیے تھے، تھوڑی دیر ہوئی، میں نے کبھی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر تک گزارا نہیں، چھیڑ چھاڑ تو بہت ضروری ہے۔ تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ایک تعریف کی، ایک تھوڑی سی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، بات چلی، وہ چپ کر کے سنتا رہا، سنتے 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 کہنے لگا باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لہجے میں نرمی۔ میں کہا بھائی کام ہو گیا۔ پھر میں نے اسے ایک عمل کا نفع بتایا، مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا بتایا، تب عمل کے نفع بتائے، ایک بتاتا گیا، کوئی 1.5 گھنٹے کی گاڑی چلنی تھی، بتاتا گیا، حیران ہو گیا، اس کے کندھے جھک گئے، وہ سکڑ گیا۔ اس نے مجھے قریب کیا، جگہ دی، اور میں نے اس کی آنکھوں میں تیرتی، اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے، اس کی نمی دیکھی۔ اللہ ہر دل میں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، میری کوتاہی نے اس کو اندر دبا دیے ہے، اس کا اللہ ہے۔ میں نے پھر ایک اور نفع چیز بتائی، پتہ ہے کیا کہا؟ کہا الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اب اگلی بات، الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اتنے لاکھ لگا دیے، ہار گیا، دروازے کے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں، ٹینشن میں چلا گیا ہوں۔ دوست نے کہا ہے چپ کر کے بیٹھ کے میرے پاس آ جا، اب دوست کے پاس وقت گزارنے جا رہا ہوں، اور دل کہتا ہے مر جاؤں، ساری جمع پونچی لگا دی، مجھے بتایا تھا کہ تو جیت جائے گا، فلاں ٹھیکے دلوائیں گے، فلاں یوں کاروبار کروائیں گے، فلاں یوں کروائیں گے، پیسے تو ایسے چٹکیوں میں نکل آئیں گے۔ ہمارے ایک مرحوم دوست کہتے تھے کوئی کام بھی ہو نا، کہتے تھے بس آپ نے چائے پکانی ہے، جتنی دیر چائے پکنے میں لگنی ہے کام ہو جانا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کہا کہ آپ کے آگے ڈھول بچاتے ہیں، ناچتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں۔ زچ ہو کے ایک دوست کے پاس جا رہا تھا اور جی چاہتا ہے مر جاؤں، دوست نے کہا آ جا، کچھ باتیں کروں گا، دل بہلاؤں گا۔ آپ نے جو یہ بات بتا دی نا، پتہ ہے اس نے کیا لفظ کہا؟ کہا دوست کے پاس جا کے میں نے سوچا تھا تاش کھیلوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کچھ اور بھی چیزیں تھیں، کہا اب بیٹھ کے یہی کروں گا، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اب یہ کام میں جا کے اپنا سرمایہ جیب میں رکھ کے اور دل میں رکھ کے، اس کو سخی کہتے ہیں؟ نہ، آپ ایک سخی کملی والے کے ہم امتی ہیں تو ہمیں سخاوت پھیلانی ہے، محبت پیار سے بات رکھنی ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، جو شخص غزالی کرم اللہ وجہ سے فرمان ہے، غزالی کا فرمان، میں جو شخص قبرستان سے گزرے اور صرف ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو بخش دے تو اس سے مردوں کے بقدر ثواب ملے گا، جتنی میتیں اس قبرستان میں ہوں گی، قبریں ہیں نہیں ہیں، مٹ گئی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا اب موجود ہے یا نہیں، جتنی بھی قبریں ہوں گی قبرستان میں، میتیں ہوں گی، میتیں قبریں نہیں، میتیں، ان سب کے بقدر اس کو ثواب ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لی، اب سنیں اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اس نے پورا قرآن 4 مرتبہ پڑھا، اور اگر وہ اس دن کوئی خطا نہ کی اس نے، تو میں اس دن روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوگا، روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اس کا شمار ہوگا۔ میں آ رہا تھا ٹرین میں، تو مجھے ٹرین میں بٹھایا نا، تو جس بوگی میں بٹھایا اس میں کیبن ہوتا ہے نا 6 والا کیبن، یہ جو فاسٹ ٹرینیں ہیں، تیز ٹرینیں ہیں، مجھ سے پہلے 5 کچھ تھے جو پنجاب کے تھے اور ڈرامہ کر کے آ رہے تھے، کالے میرے کپڑے تھے، کالا میرا ویس، پتہ نہیں کس طرح کا کوئی ڈرامہ بتایا تھا مجھے، وہ کر کے آ رہے تھے، ان کے گانے بجانے کے اوزار لٹکے ہوئے تھے ادھر ادھر۔ جب میں گیا نا، ٹرین رکی،
تو ایک بندے نے دوسرے کو خاص مخصوص لہجے میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رنگ وچ بھنگ آ گئی۔ دوسرے نے کہا کباب کیویں کھاسے ہیں، آگے ہڈی آئی، کباب وچ ہڈی آ گئی ہے۔ تیسرے نے اور کہا، چوتھے نے اور کہا۔ میں چپ کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دوستوں نے چلتے چلتے مجھے بسکٹ، سافٹ ڈرنک، چیزیں، بہت ساری چیز دے دی تھی۔ میں کہ میں کیا کروں گا، حضرت لے لیں، ان کی قدرت نے پہلے سے انتظام کیا تھا۔ اچھا میں نے کہا آئیں آپ کھائیں۔ کوئی اوپر لیٹا ہوا تھا، کوئی تھکے ہارے مارے پٹے، میں نے ان کو کھلانا شروع کر دی۔ دوسرے نے کہا، اس کو دیا، ان سے باتیں کی، محبت کی، ان کے ساتھ تعلق کی باتیں کی۔ وہ ہنسنا شروع ہو گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، کھلانا پلانا شروع ہو گئے، خوب کھلایا، خوب پلایا، اور بھی چیزیں تھیں ان کو دیا، ان سے باتیں کی۔ کرتے کرتے وہ قریب آ گیا۔ پھر اپنا کام شروع، پہلے دل لو پھر دن لو۔ دل تو لیتے نہیں، پھر کہتے میری بات کو اس نے پھینک دیا تھا، دل تو لے اس کا۔ پھر جو میں نے نفع بتائے، کیونکہ شوبز کی دنیا میں میرا اب تک تجربہ ہے، جادو، جنات، حسد، یہ چیزیں ہر جگہ ہیں، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ وہ جو بتایا میں نے، اب رات گزر گئی، ان کی تو راتیں جاگتی ہیں۔ میں کہوں میں سوؤں، وہ کہ تو کیسے سوئے گا؟ میں نے کہا مجھے سونے دے، میں نے اس لیے دانستہ اوپر والی برت لی ہے کہ ہلے گلے نہ ہوں، وقت پہ سوؤں، وقت پہ اٹھوں۔ وہ کہیں تو کیسے سوئے گا؟ محبتیں پھیلائیں ان لوگوں کو جن سے لوگ بظاہر نفرت کرتے، ان لوگوں سے جن کو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، ان سے محبتیں پھیلائیں۔ اور یہ آپ کو جو تسبیح خانے سے سرمایہ ملتا ہے نا، یہ سرمایہ عام کریں، بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑا سرمایہ۔ جس نے سورۃ قل هو اللہ 200 مرتبہ پڑھی، اللہ اس کو ایسا درجہ عطا فرمائیں گے کہ جس سے وہ راضی بھی ہوگا اور خوش بھی، اللہ اس کو راضی کر دیں گے، ایسا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا، اگلی بات سنیں غور سے ذرا، میں بہت توجہ دلا کے سنانا چاہ رہا ہوں۔ اور میں جس گھر میں سورۃ قل هو اللہ پڑھی جائے، اس گھر والوں کے ساتھ ساتھ ان کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو۔ اور بعض اوقات 40 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، بعض اوقات 4 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، اور بعض اوقات 11 پڑوسیوں تک نفع ہوتا ہے، 11 گھروں تک، بعض اوقات 40 گھروں تک۔ میں جو سورۃ قل هو اللہ پڑھتا ہے، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، رزق، عزت، روحانیت، دولت، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا ہے، بلائیں ٹلنا، مصیبتیں ٹلنا، آفات ٹلنا، حالات کا بہتر ہونا، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو، اس کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو، پڑوسیوں کو بھی۔ شکر ہے ہم سورۃ قل هو اللہ پڑھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو۔ اور بتاؤں، ایسے لوگوں کی قبر کے پڑوسیوں کو بھی نفع ہو۔ کئی لوگ ملے، مجھے بتایا کتابوں میں لکھا ہے، مجھے خطوں میں لوگوں نے لکھا، خطوں میں لوگوں نے لکھا۔ میرا 1984 سے لوگوں سے رابطہ شروع ہوا ہے، 40 سال ہو گئے 2024 کو۔ بتایا کیا کہ کوئی قبرستان میں ایسا بندہ آیا جس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو، قبرستان میں ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا بندہ آیا اور جس کی وجہ سے ہماری کیا ہو گئے، بخشش ہو۔ کوئی ایسا بندہ آیا، پڑوسیوں کو بھی نفع ہوتا۔ جو عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھے اور رکعت میں قل هو اللہ احد 15 بار پڑھے، اللہ جنت میں اس کو 2 محل عطا فرمائیں گے۔ کٹھی کر لیں سعادتیں، کر لیں، اس کریم ہے۔ بعض اوقات میں ایک جگہ بیٹھا تھا، کہنے لگے میرے والد فلاں، میرے دادا فلاں، ان کی فلاں جگہ دربار فلاں فلاں فلاں، اور اس کا ایک کلاس فیلو تھا، ساتھی تھا، کہتے تھے یہ کام اکٹھے کرتے تھے، نہ عید، نہ نماز، نہ جمعہ، اور باقی ساری کہانی۔ اور میں خاموش سن رہا تھا، اور میرے اندر آواز آ رہی تھی، اللہ کے وعدے تیرے ساتھ ہیں اور تیری نسلوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ دے گا، وہ تیری مرضی ہے، اسے خیر پہ خرچ کر یا شر پہ خرچ کر۔ اللہ کہتا ہے سورۃ قل هو اللہ پڑھو، اعمال کرو، تسبیحات کرو، یہ وظیفے کرو، یہ عمل کرو، یہ صلہ رحمی کرو، اور لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ درگزر کرو۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں دے کے رہوں گا، تمہاری نسلوں کو کھلا کے رہوں گا،
پلا کے رہوں گا، عطا کر دوں گا، اور ساری دنیا بھوک بھوک کہت کہت مہنگائی مہنگائی کرے گی، تیری نسلوں کو وہ دوں گا کہ تیری نسل آباد اور شاد ہو جائے۔ میرے پاس ایک صاحب ہے کراچی کلفٹن میں، وہ اس وقت مالدار تھے جب کراچی کا ڈیفنس نہیں بنا تھا، صرف کلفٹن تھا، اور مالدار پرانے مالدار، اور وہ ایک دکان پہ چار آنے ہوٹل کے، چاچا غلام علی تھا، اس کا ہوٹل تھا، اس کی دکان پہ 4 آنے روزانہ پہ مزدوری کرتا تھا، چائے کے برتن صفائیاں کرتا تھا۔ مجھے میرے زیر علاج رہے وہ زندگی کے آخری ایام میں، اس اللہ والے نے مجھے بہت کچھ سکھایا، میں ہر وقت سیکھتا ہوں۔ مجھ سے کہنے لگا میرا ایک نانا تھا، اور ہم وہ لوگ ہیں جو جن کے پاس گائے بھینسیں، ہم دودھ بیچنے والے ہیں، ہمارا خاندانی پیشہ یہی ہے، دودھ بیچنے والے، جانور کو بڑا کر کے بیچنا، ان کے بچے بیچنا، دودھ بیچنا، اور گوبر خشک کر کے اس کی بوریاں بیچنا، گوبر، ہم وہ ہیں۔ کہا کہ میرا ایک نانا تھا، وہ نانا جو ہے سارا دن تسبیح کرتا تھا، ذکر کرتا تھا، ان کے ایک پیر صاحب تھے، ان پیر نے انہیں کوئی ورد بتائے تھے، اور کہا مجھے جھولی میں لے کے کہتا تھا اللہ اس کو بخت لگا دے، اللہ میرے تسبیح وظیفے کی دعا اس کو لگا دے۔ کیوں؟ میرے نانا کی اولاد صرف میری اماں تھی، اور اماں کی اولاد میں تھا، تو نانے کا سارا ورثہ تھا میں۔ میرا نانا تسبیحاں کرتا تھا، نانا غربت میں مر گیا، اماں غربت میں مر گئی، ابا غربت میں مر گیا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ پہ میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا، غریب تھا تو 4 آنے روزانہ چائے کے برتن، سالن کے برتن میں دھوتا تھا۔ پر کہا وہ دعائیں میرے کام آئیں۔ کوئی دوست آیا، انہیں میرے ساتھ چل، تجھے میں ایک کام کرواتا ہوں، کسی سیٹھ کے پاس لے گیا، رئیس تھا، اس نے میری صلاحیتوں کو دیکھا، اوپر سے چابیاں نیچے گر چکی تھیں، تالے کھل چکے تھے، دروازے کھل چکے تھے، بس میں نے دروازے کو ہاتھ لگانا تھا اور دروازے نے کھل جانا تھا۔ پھر سنایا اپنا واقعہ۔ یہ ماسکو روس کی کمپنی کرنسی روبل ہے، کیا ہے؟ روبل ہے۔ کہا میں ماسکو کے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، میرے پاس نوٹوں سے بھرا ایک بریف کیس تھا، اور میں نے ایک ڈیل کرنی تھی۔ بریف کیس کھلا اور نوٹ ایسے بکھر گئے، اور لوگوں نے چننا شروع کیا، اور میں کھڑا ہنس رہا تھا۔ اور یہ بات اس نے کہی، سننے والا کہے گا مبالغہ کرتا ہے، پھر اس کے ایک جاننے والے نے کہی، اور نے کہا جی وہ مجھے کہنے لگا وہ پاگل سخی ہے۔ کیسے؟ کہنے لگا مجھے کسی نے بتایا، دیکھنے والے نے، ایئرپورٹ پہ اس کا بریف کیس گر گیا، نوٹ لوگ چن رہے ہیں، اور وہ خوش ہو رہا ہے، اور سارا بریف کیس خالی ہو گیا، تو بریف کیس وہیں چھوڑ دیا، اب خالی کیا کرنا ہے، چل پڑا۔ ایک منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2015 میں میرے ساتھ ایک کراچی کا رئیس اعظم تھا، وہ سگار پیتا ہے دنیا کا مہنگا، تو ہم ترکی میں تھے، تو اس نے کھولا ایسے گرینڈ مارکیٹ بازار میں ترکی میں، اس نے کھولا نا، اس نے کھول کے ایسے منہ میں رکھا، دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا اسے، ترکی میں سموکنگ بہت ہوتی ہے، ایسے دیکھنے والے نے ایسے حیرت سے دیکھا، اس نے آنکھیں پڑھ لی، اس نے آگے ایسے کر دی، اس نے لے لیا، دوسرے نے دیکھا، اس نے لے لیا، میرے کھڑے کھڑائے ڈبی ختم ہو گئی، پتہ چلا 50,000 کی ڈبی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے انہیں یاد دلایا، پتہ چلا کہ وہ تو ایسی کئی ڈبیاں خالی کر دیتا ہے تو بظاہر سگار اور سگریٹ، لیکن دل معاملہ سخاوت کا بھی ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ ہے، بظاہر تو وہ نوٹ ہیں، چلو ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس کچھ چیزیں نہیں، ہمارے پاس بریف کیس نوٹوں کا بھرا ہوا نہیں، ہم لوگوں کو سورۃ قل ہو اللہ کے نفع تو بتا سکتے ہیں، جیسے اماں کو بتاتا رہا۔ اماں بوڑھی سادہ پڑھتی رہی، اور اماں کا وقت ایسا زبردست آیا کہ اماں کی آخرت بن گئی، اماں کو ہدایت اور کلمے کی موت آ گئی۔ آپ آج وعدہ کریں مجھ سے، میں بھی آج کے بعد ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ میں کالج سے آ رہا تھا، تو سیٹ پہ بیٹھا تھا، مجھ سے پہلے ایک بندہ بیٹھا تھا، کاٹن پہنا ہوا، یہ مچھیں، بڑی سی پگ، اور ایسے پھول کے بیٹھا ہوا تھا، 1.5 سیٹ اس نے لی۔ میں یوں کر کے بیٹھ گیا،
اس نے نا مجھے ایسے ترچھی نظر سے ایسے دیکھا کہ ایسے اظہار کیا کہ تیرے یہاں سیٹ پہ کیا حق بنتا ہے۔ میں نے چونکہ سیٹ کے پیسے دیے تھے، تھوڑی دیر ہوئی، میں نے کبھی چھیڑ چھاڑ کیے بغیر تک گزارا نہیں، چھیڑ چھاڑ تو بہت ضروری ہے۔ تو میں نے اس کی ایک چھوٹی سی ایک تعریف کی، ایک تھوڑی سی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا، بات چلی، وہ چپ کر کے سنتا رہا، سنتے 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 کہنے لگا باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں، لہجے میں نرمی۔ میں کہا بھائی کام ہو گیا۔ پھر میں نے اسے ایک عمل کا نفع بتایا، مجھے اب یاد نہیں میں نے کیا بتایا، تب عمل کے نفع بتائے، ایک بتاتا گیا کوئی 1.5 گھنٹے کی گاڑی چلنی تھی، بتاتا گیا، حیران ہو گیا، اس کے کندھے جھک گئے، وہ سکڑ گیا۔ اس نے مجھے قریب کیا، جگہ دی، اور میں نے اس کی آنکھوں میں تیرتی، اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو دیکھے، اس کی نمی دیکھی۔ اللہ ہر دل میں ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، میری کوتاہی نے اس کو اندر دبا دیے ہے، اس کا اللہ ہے۔ میں نے پھر ایک اور نفع چیز بتائی، پتہ ہے کیا کہا؟ کہا الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اب اگلی بات سن، الیکشن میں کھڑا ہوا تھا، اتنے لاکھ لگا دیے، ہار گیا، دروازے کے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں، ٹینشن میں چلا گیا ہوں۔ دوست نے کہا ہے چپ کر کے بیٹھ کے میرے پاس آ جا، اب دوست کے پاس وقت گزارنے جا رہا ہوں، اور دل کہتا ہے مر جاؤں، ساری جمع پونچھی لگا دی، مجھے بتایا تھا کہ تو جیت جائے گا، فلاں ٹھیکے دلوائیں گے، فلاں یوں کاروبار کروائیں گے، فلاں یوں کروائیں گے، پیسے تو ایسے چٹکیوں میں نکل آئیں گے۔ ہمارے ایک مرحوم دوست کہتے تھے کوئی کام بھی ہو نا، کہتے تھے بس آپ نے چائے پکانی ہے، جتنی دیر چائے پکنے میں لگنی ہے کام ہو جانا ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ کہا کہ آپ کے آگے ڈھول بچاتے ہیں، ناچتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں۔ زچ ہو کے ایک دوست کے پاس جا رہا تھا اور جی چاہتا ہے مر جاؤں، دوست نے کہا آ جا، کچھ باتیں کروں گا، دل بہلاؤں گا۔ آپ نے جو یہ بات بتا دی نا، پتہ ہے اس نے کیا لفظ کہا؟ کہا دوست کے پاس جا کے میں نے سوچا تھا تاش کھیلوں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، کچھ اور بھی چیزیں تھیں، کہا اب بیٹھ کے یہی کروں گا، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اب یہ کام میں جا کے اپنا سرمایہ جیب میں رکھ کے اور دل میں رکھ کے، اس کو سخی کہتے ہیں؟ نہ، آپ ایک سخی کملی والے کے ہم امتی ہیں تو ہمیں سخاوت پھیلانی ہے، محبت پیار سے بات رکھنی ہے۔ سرکار کا فرمان ہے، جو شخص غزالی کرم اللہ وجہ سے فرمان ہے، غزالی کا فرمان، میں جو شخص قبرستان سے گزرے اور صرف ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر تمام قبرستان والوں کو بخش دے تو اس سے مردوں کے بقدر ثواب ملے گا، جتنی میتیں اس قبرستان میں ہوں گی، قبریں ہیں نہیں ہیں، مٹ گئی ہیں یا نہیں ہیں، ان کا اب موجود ہے یا نہیں، جتنی بھی قبریں ہوں گی قبرستان میں، میتیں ہوں گی، میتیں قبریں نہیں، میتیں، ان سب کے بقدر اس کو ثواب ملے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھ لی، اب سنیں اسے کیا ملے گا؟ فرمایا اس نے پورا قرآن 4 مرتبہ پڑھا، اور اگر وہ اس دن کوئی خطا نہ کی اس نے، تو میں اس دن روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں شمار ہوگا، روئے زمین کے افضل ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، اس کا شمار ہوگا۔ میں آ رہا تھا ٹرین میں، تو مجھے ٹرین میں بٹھایا نا، تو جس بوگی میں بٹھایا اس میں کیبن ہوتا ہے نا 6 والا کیبن، یہ جو فاسٹ ٹرینیں ہیں، تیز ٹرینیں ہیں، مجھ سے پہلے 5 کچھ تھے جو پنجاب کے تھے اور ڈرامہ کر کے آ رہے تھے، کالے میرے کپڑے تھے، کالا میرا ویس، پتہ نہیں کس طرح کا کوئی ڈرامہ بتایا تھا مجھے، وہ کر کے آ رہے تھے، ان کے گانے بجانے کے اوزار لٹکے ہوئے تھے ادھر ادھر۔ جب میں گیا نا ٹرین رکی تو
ایک بندے نے دوسرے کو خاص مخصوص لہجے میں کہا جس کا مطلب یہ ہے کہ رنگ وچ بھنگ آ گئی. دوسرے نے کہا کباب کیویں کھاسے ہیں آگے ہڈی آئی, کباب وچ ہڈی آ گئی ہے. تیسرے نے اور کہا, چوتھے نے اور کہا. میں چپ کر کے بیٹھ گیا. کچھ دوستوں نے چلتے چلتے مجھے بسکٹ, سافٹ ڈرنک, چیزیں, بہت ساری چیز دے دی تھی. میں کہ میں کیا کروں گا, حضرت لے لیں, ان کی قدرت نے پہلے سے انتظام کیا تھا. اچھا میں نے کہا آئیں آپ کھائیں. کوئی اوپر لیٹا ہوا تھا, کوئی تھکے ہارے مارے پٹے. میں نے ان کو کھلانا شروع کر دی. دوسرے نے کہا, اس کو دیا, ان سے باتیں کی, محبت کی, ان کے ساتھ تعلق کی باتیں کی. وہ ہنسنا شروع ہو گئے, سارے اکٹھے ہو گئے, کھلانا پلانا شروع ہو گئے. خوب کھلایا, خوب پلایا, اور بھی چیزیں تھیں ان کو دیا, ان سے باتیں کی. کرتے کرتے وہ قریب آ گیا. پھر اپنا کام شروع. پہلے دل لو, پھر دن لو. دل تو لیتے نہیں, پھر کہتے میری بات کو اس نے پھینک دیا تھا. دل تو لے اس کا. پھر جو میں نے نفع بتائے, کیونکہ شوبز کی دنیا میں میرا اب تک تجربہ ہے, جادو, جنات, حسد, یہ چیزیں ہر جگہ ہیں لیکن یہاں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہیں. وہ جو بتایا میں نے, اب رات گزر گئی, ان کی تو راتیں جاگتی ہیں. میں کہوں میں سوؤں, وہ کہ تو کیسے سوئے گا. میں نے کہا مجھے سونے دے. میں نے اس لیے دانستہ اوپر والی برت لی ہے کہ ہلے گولے نہ ہو, وقت پہ سوؤں, وقت پہ اٹھوں. وہ کہیں تو کیسے سوئے گا. محبتیں پھیلائیں ان لوگوں کو جن سے لوگ بظاہر نفرت کرتے, ان لوگوں سے جن کو لوگ ملنا پسند نہیں کرتے, ان سے محبتیں پھیلائیں. اور یہ آپ کو جو تسبیح خانے سے سرمایہ ملتا ہے نا, یہ سرمایہ عام کریں.